السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور آج کا موضوع ہے کیا اسلام کی بنیادی چیزیں چھوڑ کر زندہ رہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال کوئی کرنے کا نہیں ہے، عام طور سے لوگ جانتے ہیں، لیکن آج ہماری قوم کی حالت عجیب و غریب ہے، اس لیے اس طرح کا سوال آٹومیٹک ذہن میں آتا ہے، اور اس سوال کی بنیاد پر کوئی کہہ سکتا ہے ارے ہم زندہ تو ہیں اور ہماری زندگی کھانے پینے سے تو چل رہی ہے، تو ہم ایسے لوگ کو بتانا چاہیں گے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ معزز حضرات، ہر سسٹم اور ہر آدمی کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے، کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کو لازمی طور پر انسان اپنی زندگی میں پورے طور سے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کی بنیادی چیز زندگی کے لیے، بظاہر زندگی کے لیے کھانا پینا ہے، اگر وہ کھائے پیے نہیں تو اس دنیا سے وہ رخصت ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک درخت لے لیں آپ، اگر وہ اپنے جڑ سے لگا نہ رہے تو ایسی صورت میں وہ درخت سوکھ جاتا ہے۔ آپ کمپنی لے لیں، کمپنی کی سسٹم کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ سسٹم ان بنیادی چیزوں کو فالو نہ کرے تو وہ کمپنی بند ہو جایا کرتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنیاوی چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان دنیا کا ہو، وہ اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اسلام کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہم ان کو ذکر کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی قوم کا اس تعلق سے جائزہ لے لیتے ہیں۔ خود حدیث شریف میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ ایک ہے کلمہ شہادت پڑھنا، نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ ساری چیزیں بنیاد ہیں، اور ان بنیادوں کو اپنی زندگی میں لانا از حد ضروری ہے۔ بغیر ان بنیادوں کو اپنی زندگی میں لائے ہوئے کوئی انسان نہ تو دنیاوی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی اخروی طور پر اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ ان بنیادوں کے علاوہ مثال کے طور پر ایک انسان کو اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تعلیم و تربیت کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دینا ہے، کسی کو قتل نہ کرنا ہے بلا وجہ بلا سبب۔ اس طرح کی بہت ساری بنیادی چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اپنے مسلمان قوم کا جائزہ لیں تو ان بنیادوں کو چھوڑ کر کے عام طور سے جو شرعاً غیر ضروری چیزیں ہیں، ہماری قوم انہی چیزوں پر گری پڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میلاد لے لیں، 12ویں شریف لے لیں، 11ویں شریف لے لیں، اسی طرح سے تیجا، 10واں، 20واں، 40واں لے لیں، اور اسی طرح سے آپ مزار کی زیارت لے لیں، اور چادر ہے، گاگر ہے، اور وہاں جا کر کے فاتحہ، یہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے، مستحب ہے، مباح ہے میرے بھائی، مگر یہ ساری چیزیں لازم اور ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کو کرتے ہیں ایک نیک نیتی سے تو آپ کو ثواب ملے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گا، لیکن اگر نہیں کریں گے تو اس کی بنیاد پر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے آپ سے آخرت میں باز پرس نہیں ہوگی اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کلمہ شہادت پڑھنا نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا حکم آپ کے خلاف ہوگا، اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو دنیا و آخرت میں ملے گی، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تب بھی آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی بہترین تعلیم نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کو اس کی سزا آنے والی نسلوں تک ملتی رہے گی، اور آخرت میں جو آپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے وہ الگ معاملہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمان اپنی بنیادی چیزیں چھوڑ کر کے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے مچا رہا ہے۔ اس لیے آج مسلمان کو ہوش میں آنا چاہیے اور اسلام کی بنیادی چیزوں کو لازمی طور پر مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے تاکہ اپنی زندگی دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر بنا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، چلیے اعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کہو چلیے نماز پڑھنے کے لیے تو 75 بہانے ہیں۔ آج ہم نے کیا ہے، استنجا کیا تو بغیر پانی کے کر لیا۔ ارے بھائی، آپ نے استنجا بغیر پانی کے کیوں کیا؟ اور اس میں بھی بہت تفصیلات ہیں۔ اور کسی سے کہو کہ پابندی سے نماز پڑھو یار، تو کہیں گے ہم کو نوکری جانا رہتا ہے، کوئی کہے گا گھر آیا تھا بہت تھکا ہوا تھا، سینکڑوں بہانے ایسے ہوں گے۔ لیکن اگر ابھی یہ بات آ جائے کہ تمہیں فلاں جگہ 10، 20، 50، 100 روپے مل رہے ہیں تو اپنے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے یا سرون کے بل گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ہڈی کا ٹکڑا بانٹا جائے
تو یہ لوگ گھسٹتے ہوئے اپنے سرین کے بل پہنچیں گے اور پیسہ حاصل گوشت حاصل کرنے کے لیے بالکل ڈٹ جائیں گے، لیکن اذان ہو تو نماز کے لیے نہیں آئیں گے، زکوٰۃ فرض ہو تو اسے نہیں ادا کریں گے، اسے بوجھ سمجھیں گے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو آئیے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ہے اگرچہ ہم اعمال نہیں کرتے ہیں، ان کو ایک دنیاوی مثال سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی اور اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بلڈنگ ہے جس کی بنیاد 5 پلر پر رکھی گئی ہے، ان 5 پلرز میں سے ایک RCC کا ہے اور باقی 4 پلر گھاس پھوسے کے بنے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی عقل مند جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے اور دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، کیا یہ جواب دینا اچت سمجھے گا یہاں پر کہ عمارت اس بنیاد پر سلامت رہے گی یا محفوظ رہے گی یا عمارت زمین بوس نہیں ہوگی؟ یقیناً ایک عقل مند آدمی جو دنیا دیکھا وہ یہی کہے گا ہوا چلے یا نہ چلے محض ایک پلر پر شاید وہ بلڈنگ سلامت نہیں رہے گی، گر جائے گی۔ تو بلا تمثیل ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے کہ کلمے کا اظہار ہے اور ساتھ میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بھی جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں اس کو ادا نہ کیا جائے تو کیا آپ کا اسلام سلامت رہے گا؟ کیا آپ کا ایمان سلامت رہے گا؟ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے مسلمان جو عام طور سے کوئی مشرک ہو جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم سے شادی کر لے رہا ہے، کوئی وہابی دیوبندی ہو جا رہا ہے، یہ سب ایمان کی کمزور کی وجہ سے ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان صحیح معنوں میں پابندی سے ایمان کی حفاظت کرے اور اس کے جو فرائض و واجبات ہیں اس کو ادا کرے اور علماء سے سچی محبت کر کے حقیقت سے آگاہی حاصل کرتا رہے، تو میں یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ وہابیت اس پر حملہ کر سکتی ہے، نہ دیوبندیت اس پر حملہ کر سکتی ہے، نہ غیر مسلم کا معاملہ اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں سے ہمیں دور رہنے کی وجہ سے یہ سارے خسارے اور نقصانات اٹھانے پڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک عمارت ایک پلر پر نہیں رک سکتی ہے، اسی طرح اسلام ایک بنیاد صرف کلمہ شہادت پڑھ لینے پر شاید پورے طور سے نہیں رک سکتی ہے۔ اس لیے آپ سے آج کے اس پیغام میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، لوگوں کے دیکھی دیکھا آپ اسلام اور قانون اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا النگھن نہ کرو، سرے عام اس کو چھوڑتے ہوئے نظر نہ آؤ، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں رہو، اسلام کی بنیادی چیزوں کو فالو کرو، اس کو ادا کرو، یہی چیزیں آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی۔ اب رہی بات یہ کہ ہم جو مزار شریف پر جاتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یقیناً یہ بہتر چیز ہے، لیکن انہی کو کریں اور باقی فرائض و واجبات کو چھوڑ دیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو مستحبات ہیں اگر اس کو انسان ادا کرے اور فرض چھوڑ دے تو یہ مستحبات اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے مستحبات آپ کے کس کام آ رہے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے کہ بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں اسی کو اپنائے رہیں اور بنیادی چیزوں کو اپنے زندگی میں نہ لائیں، یہ آپ کو تباہی کے دہانے پر ہی لے جا کر رہے گی۔ اس لیے مسلمانوں ان اپنے بری عادات و اطوار سے باز آ جاؤ اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ یقیناً ہم جس طرح انبیاء سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چل کر فرض و واجبات کو ادا کریں اور اس کے بعد مستحبات کو بھی اپنی زندگی میں لائیں تو یقیناً انقلاب آ کے رہے گا۔ اولیاء کرام نے اسی انقلابی زندگی کو گزارا ہے کہ انہوں نے فرائض و واجبات اور سنتوں کا التزام کیا اور مستحبات وغیرہ نوافل کا راتوں دن پڑھتے رہے، جن کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مرتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک وہ زندہ رہیں گے اور ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ بالکل اس کا الٹا کر دیا۔ جو مستحبات ہیں، مباحات ہیں، اس کو پابندی سے ادا کریں گے، لیکن جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کو طرح طرح کے بہانے بنا کر کے چھوڑتے رہیں گے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا ہے تو آپ کی تباہی آپ کے سامنے ہے اور آئندہ اور دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ اور اگر آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو فرائض و واجبات کو زندگی میں لائیے اور مستحبات اور مباحات جو بھی شرعی طور پر ہیں نیک نیتی سے بجا لائیے۔ انشاءاللہ یہ فرائض کو مضبوط کریں گی، آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی اور دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے یہ چیزیں بہتری ثابت ہوں گی۔ پھر ایک بات میں کہتا ہوں، کان کھل کر ایسے لوگ سن لے جو صرف مستحبات اور مباحات کو ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات کو چھوڑے رہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مستحبات اور مباحات آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہذا اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، اپنی حرکات بد سے باز آ جائیے اور قرآن و حدیث کے مطابق فرائض و واجبات کو ادا کیجیے، سنت و نوافل کو ادا کیجیے، انشاءاللہ آپ ہی بلند رہیں گے۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ آپ مستحبات کو ادا کرتے ہیں تو آپ کبھی سلامت نہیں رہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی سسٹم ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ آپ اگرچہ دیکھنے میں زندہ لگتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کا دل مردہ ہو گیا ہے، آپ کی فکر مردہ ہو گئی ہے اور آپ کے فکر اور سوچ کا جنازہ نکل چکا ہے اگر آپ فرائض و واجبات کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے،
زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے مردہ دل کو فرائض و واجبات ادا کر کے پھر سنت و مستحبات ادا کر کے زندہ کریں۔ انشاءاللہ آپ یہاں دنیا میں بھی زندہ رہیں گے اور وقار کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام عطا فرمائے گا۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ نصیحت ضرور پکڑیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔